سے حاصل بحث کی ہے، تو چونکہ جن معزز اراکین نے یہ ریزولوشن اس آنریبل فورم میں لایا ہے، یہ تھوڑی سی ہمارے ان دوستوں کی تھوڑی سی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس قرارداد کے لانے سے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کرتے ہیں۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس میں آپ کا سائن ہے، آپ نہیں بچ سکتے، آپ اشارہ کر کے نہیں بچ سکتے تو آپ کا سائن ہے، میں نے دیکھا ہے یہ۔ تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کا PC1 موجود ہے، اس کی پورے ڈیٹیلز موجود ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یا تو اپنے دفتر میں بلا کے ان سے پہلے ڈیٹیلز لیں، اور اس کے بعد آپ کی انفارمیشن پوری ہو تو پھر آپ کی ریزولوشن کے اوپر پھر ڈیٹیلز بتانے میں آسانی ہوتی ہے، انسٹیڈ کہ ہم کنفیوژنز پھیلائیں اور نتیجے میں جو چیز کہیں پہ تھوڑی بہت پروگریس ہو رہی ہے وہ پھر ہم سے پیچھے چلی جائے۔ اور اس PC1 کے ساتھ بھی آلموسٹ یہی عمل ہوتا رہا ہے۔ پہلے بھی اس کے اوپر اس طرح کی بحث ہوئی، اس طرح کی بحث کے بعد پھر اس وقت کی گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم پھر اپنی مرضی سے، مطلب 50% ڈپارٹمنٹ کی مرضی سے ہوگا، 50% پھر گورنمنٹ کی مرضی سے ہوگا، یہ والا فارمولہ دیا گیا۔ بیسیکلی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی ذمہ داری ایک کنسلٹنٹ کی ہے۔ بیسیکلی اس PC1 کا جو TOR ہے، بیسیکلی وہ TOR اس طرح ہے کہ اس کی کنسلٹنسی ہونی ہے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے میکینزم دیا گیا۔ اس کنسلٹنٹ فرم نے جا کے وہ لوکیشنز ڈھونڈنے ہیں جہاں پہ بیسیکلی یہ جو آپ کا ڈیزاسٹر سے جو ایریاز ہٹ ہونے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مطلب فلڈ کمیشن آف پاکستان کا کوئی پیسہ نہیں ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی پیسہ نہیں ہے، یہ ایک سافٹ لون کی کمٹمنٹ ہے۔ یہ سافٹ لون کی کمٹمنٹ ہے، اور یہ کمٹمنٹ بھی اس صورت پوری ہونی ہے جب اس کے اندر گلگت بلتستان، AJK اور دیگر 4 صوبوں نے اپنے PC1 سبمٹ کر دیا۔ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے اپنا PC1 سبمٹ کیا، آبجیکشن لگا، پھر سبمٹ کیا، آبجیکشن لگا، سبمٹ کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ فلڈ کمیشن آف پاکستان کی جو رسپانسبلٹی ہے ٹوارڈس گلگت بلتستان، وہ کیا پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ فلڈ کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پیسہ نہیں ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے، انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے یا سافٹ لون ہے جو کہ EAD کے تھرو آ کے آپ کی ایگزیکیوشن مطلب اتھارٹی ہے جسٹ فلڈ کمیشن آف پاکستان، اس کی رسپانسبلٹی EAD کے پاس ہے، EAD نے کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ اس میں کہ آپ اس کو پاس کرتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا لیں، اسپیکر صاحب کل اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو وہاں پہ بریف کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے اندر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی خامی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر اگر ریفریش کر کے کوئی آرڈر پاس کرنا ہے تو یہ ہم آپ کو کر کے دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے سر۔ لیکن محض مطلب ہمارے پاس انفارمیشن بھی نہ ہو اور اس کے اوپر ہم اپنے کمنٹس بھی کریں تو ان کمنٹس کے نتیجے میں فائدے کی بجائے نقصان نہ ہو۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا فلڈ کمیشن آف پاکستان گلگت بلتستان میں جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے قرارداد شاید اس پوائنٹ کو ہینڈل نہیں کر رہی یا اس پوائنٹ کو پک بھی نہیں کر رہا۔ اس قرارداد کے اندر وہ والا پوائنٹ شامل نہیں ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ 7 ارب روپے ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر خرچ ہونے، دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ فلڈ کمیشن آف پاکستان نے گلگت بلتستان چونکہ ڈیزاسٹر ہٹ ایریا ہے اور یہاں پہ کسی زمانے میں فلڈ کمیشن آف پاکستان کافی سارے کام کرتا تھا اور ہوتے بھی تھے، اس کے پروجیکٹ چلتے بھی تھے، لیکن ابھی کافی عرصے سے مجھے یاد نہیں ہے کہ فلڈ کمیشن آف پاکستان نے کوئی گلگت بلتستان میں کوئی کام کیا۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس کے اوپر مزید بحث کی بجائے
اس کو کل کے لیے آپ اس کو پوسٹ کریں اور بیفور دا سیشن آپ ایک بریفنگ لے لیں. ہماری ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے لوگ آئیں گے، آپ کو بریف کریں گے. اگر آپ اس بریفنگ سے مطمئن ہوتے ہیں، یہ ایوان اگر مطمئن ہوتا ہے تو ایز اٹ از قرارداد پاس کر کے بھیج دیں. اگر ایوان مطمئن نہیں ہوتا، فردر اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو گورنمنٹ سے اور ٹریجری سے اپوزیشن سے کوئی 3-4-5 بندے بیٹھ کے صبح آپ اپنا ہمیں ٹائم دیں، ہم اپنے بندے بھیجتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کو بریف کریں گے پراپر. جو بھی آپ کا پروپوزل آتا ہے کل سیشن میں آتا ہے تو اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے، انسٹیڈ کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کریں اور نتیجے میں کوئی فائدے کی بجائے نقصان ہو. تو میری گزارش یہ ہے کہ کل آپ بریفنگ کا ٹائم رکھیں تو ہم اپنی ٹیم بھیجیں گے، آپ کو بریف کریں گے. جو ایکٹ پہلے سے پاس ہوا تھا 2023 میں، گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی بل پاس ہوا تھا. اس کے بعد اس ریونیو اتھارٹی کے اوپر کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے اس پہ کام نہیں ہو سکا اور کچھ اناملیز تھی اس ایکٹ کے اندر، اس لیے اس کو فردر ایمنڈ کرنے کی ضرورت پڑی. تو اس لیے سر ہم نے یہ گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی بل امینڈمنٹ 2026 انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو انٹروڈکشن کرنے کی ہمیں آپ پرمیشن دے دیں، لیو گرانٹ کریں تاکہ میں اس کو پراپر انٹروڈیوس کر سکوں. یہ گلگت بلتستان کے اندر تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں ٹیکسز کی نفاذ ہو نہیں سکتی ہے. انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز کا، سیل ٹیکس کا نفاذ ہو نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان مین اسٹریم اس کے اندر نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں موجود نہیں ہے. تو اس صورتحال میں کسی زمانے میں شاید انکم ٹیکس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش بھی ہوئی اور اس کو وڈرا کرنا پڑا. وہ رجیم جو انکم ٹیکس کی ہے اور دیگر ٹیکسز کی ہے فیڈرل، ان ٹیکسز کی حد تک گلگت بلتستان کے اندر ایک اسٹرانگ موقف پایا جاتا ہے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو وہ ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن والا فارمولہ تو اسٹل امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو 2011 میں ایک ٹیکس پروونشل گورنمنٹس کو منتقل ہوا، چونکہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی پہلے نہیں تھی کہ صوبائی حکومتیں سروسز کے حوالے سے کوئی ٹیکس سیس یا کوئی چارج نہیں لے سکتے تھے. تو 2011 میں پہلی دفعہ آئین پاکستان کے اندر یہ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کیا گیا کہ پورے صوبوں کے اندر اگر کوئی صوبہ اپنے سروسز کے نتیجے میں، اپنے سروسز کے عوض میں کسی بھی کمرشل انٹیٹی سے جو اس صوبے کے اندر مطلب اب ریونیو اور مطلب انکم جنریٹ کر رہے ہوں، ان کو سروسز دینے کے عوض ان سے کوئی سروس چارج لینا چاہے تو یہ سروس چارجز کی ان کو پرمیشن دی گئی. آئین پاکستان کے اندر یہ انٹری ڈال دی گئی. اسی کے تحت پھر تمام صوبوں نے اس کے اوپر سروسز کا ٹیکس انٹروڈیوس کرایا. اس سروسز کی ٹیکس کے انٹروڈکشن کے بعد صوبوں کے اندر پھر ریونیو کی جنریشن، چونکہ سروسز کا جو ٹیکس ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں. انکم ٹیکس جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں نہیں آ سکتا. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے، وہ آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے. سیل ٹیکس آپ کے پاس نہیں آ سکتا، کسٹم ڈیوٹی آپ کے پاس نہیں آ سکتی، ان کے اوپر آپ لیجسلیشن بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس لیجسلیشن کا اختیار ایک ہی ہے، جیسے کہ آپ فائنانس بل انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس فائنانس بل کے ذریعے سے آپ بہت سارے فیسز لگاتے ہیں، بہت سارا اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کا میکینزم کرتے ہیں، اس سے بھی عام آدمی متاثر ہوتا ہے آلموسٹ. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا لبرل کریں
اس کو بھی مطلب عام آدمی کو برڈن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ وہ تمام کمپنیاں جو گلگت بلتستان سے ریونیو جنریٹ کریں، انڈیویجولس نہیں ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ کمپنیز جو گلگت بلتستان سے انکم کما کے جا رہے ہیں اور آلموسٹ گلگت بلتستان کو ایک مطلب ٹیکس ایویژن کا ایک سیف ہیون بنتا جا رہا ہے. تو کسی قسم کا کوئی ریگولیشن ہمارے پاس موجود نہیں تھا. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ آپ کا جو فرض کریں کہ یہ سیلولر کمپنیاں ہیں جتنی بھی، یہ سیلولر کمپنیاں گلگت بلتستان میں انکم ٹیکس بھی نہیں دیتی، سیل ٹیکس بھی ان کے اوپر ایگزمپٹ ہے. کسی قسم کا کوئی نیٹ ورک سے یہ باہر ہے. اس نیٹ ورک سے باہر ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی گلگت بلتستان میں ریگولیشن کیسے چل رہی ہے. دوسرا بینکنگ سیکٹر ہے، پھر آپ کا جا کے یہ جو انشورنس والا سیکٹر ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کے 3 سٹار سے اوپر کے جو ہوٹلس ہیں، 3 سٹار سے نیچے نہیں، 3 سٹار سے اوپر وہ والے ہوٹلس، اور 1 ارب سے زیادہ کمانے والے، مطلب 1 ارب سے بڑا جو مطلب کام کرنے والے جو بڑے جائنٹ قسم کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے گلگت بلتستان کے اندر ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے نیٹ میں نہیں ہے. آپ ان سے انکم ٹیکس تو نہیں لے سکتے، سیل ٹیکس بھی نہیں لے سکتے. آپ صرف ان کے ساتھ ایک ہی یہ ہے کہ آپ کا چونکہ ایک 5 سٹار ہوٹل ہے، وہ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر یوز کرتا ہے، وہ آپ اس کا سیوریج کو یوز کرتا ہے، اچھا آپ کی بجلی کو بھی یوز کرتا ہے. ان ساری چیزوں کو حوالے سے آپ فرض کریں کہ ایجنسی ہے، وہ سوس بارڈر کے ذریعے سے اپنی ٹریڈنگ کرتا ہے. وہ ہمارے روڈ سارے اس کے مطلب اس کے اندر زد میں آتے ہیں، وہ استعمال کر کے وہ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا کو سپلائیز دیتے ہیں. اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں ان کو سروسز کی مت میں ہم تھوڑا سا چارج کرنا چاہتے ہیں تاکہ گلگت بلتستان کے اندر آپ کے کنسولیڈیٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی مطلب اماؤنٹس آنا شروع ہو جائے. جو میکنزم ایگزسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فائنانس بل کے ذریعے سے انتقال پہ بھی فیس چڑھا رہے ہیں، جمع بندی پہ بھی فیس چڑھا رہے ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر آپ وہ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اس طرح کی اس سے افیکٹ ہوتا تھا جنرل پبلک. آپ عوام کو ایگزم کر کے جو آپ کی کمرشل انٹیٹیز ہیں ان کو ریگولیشن میں لانے کے لیے ایک ادارے کا ہونا لازمی تھا. تو اس ادارے کے اندر تھوڑی سی اس کی ان بلڈ خامیاں تھیں، تو اس کو ہم نے پہلے کہا کہ اس ریگولیشن کو ٹھیک کریں. وہ گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی کے اندر جو خامیاں تھیں پہلے ہم اس کو ٹھیک کریں. اس کے لیے ہم نے یہ امینڈمنٹ پروپوز کیا ہے، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے ہم اپنا گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی کو پہلے ادارے کو فیلڈ میں لائیں گے. تو وہ ادارہ پھر اپنا کام شروع کرے گا. اس نے کام شروع کرنا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ بھی، اس نے دیگر اداروں کے ساتھ بھی، اس نے کسٹم کے اتھارٹیز کے ساتھ بھی ریگولیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ان لنک کرنا ہے. تو اس کے لیے 23 میں بنا ہوا قانون ہے، اس کے اندر ہم سلائڈ چینجز کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ بل لایا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر کسی بھائی نے ڈبیٹ کرنی ہے تو اپنی ڈبیٹ کر دے، تاکہ جواب دینا ہو تو ہم دے دیں. بہت شکریہ. ضرورت ہے رات کو میں خود پرسنلی اس جگہ پہ بھی گیا ہوں، اور مزید جو کمی بیشی ہے چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا کام شروع کریں. فنڈنگس کی ضرورت پڑ گئی تو ہم یہاں سے ان کو دیتے جائیں گے، کوئی ایشو نہیں. بہت شکریہ. ممبر یہ چاہتی ہے اس کے اندر، وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ کمیٹی ایک آپ ایوان کی بنائیں، وہ اپنے صرف سفارشات مرتب کریں. ان سفارشات کی روشنی میں وہ جو گائیڈ لائن آتی ہے ایوان سے، تو پھر اس کی روشنی میں گورنمنٹ اپنی فریمز کے اندر اس کو اپنی جگہ بنانے کے لیے موقع دیتے ہیں. تو جو پوائنٹس ریز ہوئے ہیں بیسیکلی یہ آپ کے جنمن فیلڈ کے ایشوز ہیں بیسیکلی. تو ہاسٹلس کی رجسٹریشن کا ایشو ہے فرض کریں. اچھا، نوجوانوں کی منشیات جرائم کے یہ قوانین موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے. جامعات کے اندر بین المسالی کا ماحولی اور ماحول کے لیے ضابطۂ اخلاق مرتب کرنا ہے فرض کریں. جو معزز ممبر چاہ رہی ہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی سوال ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ
بے شک ایک کمیٹی بنا لیں, سہیل صاحب کو بھی ممبر بنا لیں, اپوزیشن سے بھی ممبر بنا لیں. تو آپ کی جب ممبرس کے ذریعے سے کوئی فریم ورک مرتب ہوگا, کوئی پروپوزل سامنے آئے گا, تو اس کی اڈاپٹیشن کی ذمہ داری پھر گورنمنٹ کی ہوتی ہے, تو گورنمنٹ اس پہ ورکنگ کرے گی. تو محض اس نے یہ سوالات کھڑے نہیں کہ اس نے ایک گزارش کی ہے فائنلی کمیٹی بنانے کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ کمیٹی بنا لیں اور اگلے سیشن میں کچھ سفارشات آتے ہیں ان کو لے کے ہم چلیں گے. بہت شکریہ کہ اسپیکر صاحب نے آپس میں بیٹھ کے لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی. تو وہ اس کنسلٹیشن کے لیے ہم نے بہت پہلے آپ کو کہا کہ مہربانی کریں آپ اپنی ورکنگ مکمل کر کے کنسلٹیشن مکمل کریں, تاکہ ہم یہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ ہم کر کے لائیں اور اسمبلی سے ایوان سے پاس کریں. تو جو کمی بیشی آپ کے آفس کی طرف سے ہے اس کو مہربانی کر کے اپنے آفس کو ان آرڈر کریں آپ اور اسپیکر صاحب دونوں بیٹھ کے. یہ میں نے شروع دن میں جب فرسٹ سیشن ہوا تھا تو ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ کمیٹیاں بنا لیں اور اس کے لیے کنسلٹیشن کا پروسیس شروع کریں. رادر میں نے گزارش بھی کی کہ آپ اپنے نام بھی دیں. سب سے جو امپورٹنٹ کمیٹی ہوتی ہے وہ آپ کی فائنانس کمیٹی ہوتی ہے. تو آپ کی جب تک فائنانس کمیٹی نہیں ہوگی اس کے بعد لیگل اور ایشورنس کمیٹیاں ہوتی ہیں. بہت سارا کام کرنے کا ہے, لیکن وہ آپ کا چیمبر کے اندر آپ کی اسپیکر صاحب کی طرف سے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی کنسلٹیشن کرنی ہے. مہربانی کر کے وہ آپ کریں تاکہ ہم یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جلدی بنانا چاہتے ہیں, اور جو ہی بنائیں گے تو یہ آپ کے پھر ورکنگ شروع ہو جائے گا. یہ جو آپ کے بلز آتے ہیں وہ سارے کی ساری متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ریفر ہوتی ہیں. جب آپ اسپیشل کمیٹی بناتے ہیں, سلیکٹ کمیٹی بناتے ہیں, تو وہاں پہ کسی منسٹر کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر نہیں ہو سکتا. وہ بات میرے فاضل دوست ٹھیک کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پر کوئی بھی منسٹر کسی بھی کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہو سکتا, نان بورڈ ممبر ہو سکتا ہے. تو اسٹینڈنگ کمیٹیز اور سلیکٹ کمیٹیز اور اسپیشل کمیٹیز میں تھوڑا سا فرق ہے, اس فرق کو جاننے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.